نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، مثنوی مولانا روم کے حوالے سے آج ہماری یہ 46ویں نشست ہے، اور ما قبل میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خرگوش اور شیر کے حوالے سے ایک قصہ اس کی ابتدا فرمائی تھی، اور پھر اسی ضمن میں آپ نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا ایک قصہ بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہے اس کا ذکر آیا۔ تو اب یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں این سخن پایا نہ دارد گشت دیر، یہ جو باتیں ہو رہی تھیں ان کا کوئی جو ایک آخری حصہ ہے اس تک پہنچنا تو بڑا مشکل ہوگا اور بہت دیر ہو جائے گی۔ گوش کن تو قصہ خرگوش و شیر، تم دوبارہ وہ خرگوش اور شیر کا جو قصہ ہے اس کو سنو۔ تو اب یہاں انہوں نے ایک عنوان ذکر فرمایا ہے، فرماتے ہیں پائے واپس کشیدن خرگوش از شیر چون نزدیک چاہ رسید۔ خرگوش جو ہے وہ شیر کو لے کر چلا تھا، اور خرگوش آگے آگے تھا، شیر اس کے پیچھے پیچھے تھا، اور وہ اس کنویں تک جا رہے تھے جس کے بارے میں خرگوش نے یہ بتایا تھا کہ وہاں ایک اور شیر موجود ہے جو اس کے ساتھی خرگوش کو اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ چلتے چلتے جب اس کنویں تک پہنچے جس کو متعین کیا ہوا تھا اس خرگوش نے، تو جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو اس کے قریب جا کر خرگوش نے اپنے پاؤں روک لیے اور تھوڑا سا گھبرا کے پیچھے کی جانب مڑا، جیسے کہتے ہیں نا رجعتے کہ قریب، الٹے پاؤں تھوڑا سا چلنا۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہے نا وہ جو شیر ہے نا کہیں مجھ پر حملہ نہ کر دے، گھبراہٹ اپنی اور بے چینی اپنی وہ جو ہے نا وہ شیر پر ظاہر کر رہا تھا۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس لیے وہ پیچھے ہٹا ہوگا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بھاگتے بھاگتے جب شیر جو ہے وہ اس پہ جھپٹے تو میں بھی اسی اسنا میں جو ہے وہ کنویں میں جا پڑوں۔ تو بہرحال یہ کہ وہ رکا ہے، اور اب اس کو رکنے کی وجہ شیر نے پوچھی ہے اور اس نے اس کا جواب دیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں چونکہ نزد چاہ آمد شیر دید، جب شیر جو ہے وہ نزد چاہ یعنی اس کنویں کے نزدیک آیا تو اس نے دیکھا کز راہ آ خرگوش ماند و پا کشید، کہ وہ خرگوش چلنے سے رک گیا ہے۔ از راہ ماندن کا مطلب یہ ہوتا ہے راستے میں رک جانا۔ کز راہ آ خرگوش ماند، کہ وہ خرگوش چلنے سے رک گیا ہے، و پا کشید، اس نے اپنے پاؤں کھینچ لیے، پیچھے کو وہ مڑا ہے۔ گفت، اب وہ شیر بولا پا واپس کشیدی تو چرا، اے خرگوش تم نے اپنے پاؤں واپس کیوں کھینچے ہیں؟ پائے را واپس مکش پیش اندر آ، اپنے پاؤں واپس نہ پھیرو بلکہ میرے ساتھ ساتھ میرے آگے آگے چلو اور کنویں تک ہم پہنچتے ہیں۔ گفت، اب وہ خرگوش آگے سے جواب دیتا ہے کو پایم، پاؤں کہاں رہ گئے کہ دستوں پائے رفت، میرے تو ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ سن ہو گئے ہیں اور میں اس سے گیا ہوں، یعنی اتنا میں گھبرا گیا ہوں۔ تو یہاں تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں رک گیا ہوں، میرے تو ہاتھ پاؤں آگے چلنے سے جواب ہی دے گئے۔ اس نے کہا کو پایم، کون سے پاؤں؟ یہاں تو دست و پائے رفت، نہ ہاتھ کام کر رہے ہیں اور نہ میرے پاؤں کام کر رہے ہیں۔ جان من لرزید و دل از جائے رفت، میری جان لرز رہی ہے اور دل اپنی جگہ سے نکل گیا، دل اپنی جگہ پر نہیں ہے، میں اتنا گھبرا گیا ہوں۔ رنگ و رویم را نمی بینی چزر، کیا تم میرے رنگ کو، میرے چہرے کو نہیں دیکھ رہے کہ وہ سونے جیسا زرد ہو گیا؟
زر سونے کو کہتے ہیں نا، تو اس سے زردی جو ہے نا جی، اس کی تشبیہ جو ہے وہ مراد لی ہے۔ رنگو رویم را نمی بینی چو زر، تم دیکھ نہیں رہے کہ میرے چہرے کا رنگ جو ہے وہ بدل گیا ہے۔ زندروں خود می دہد رنگم خبر، میرا رنگ جو ہے وہ میرے اندر کی خبر دے رہا ہے۔ رنگ جو ہے نا جی وہ میرے اندر کی خبر دے رہا ہے، یہ ایک نشانی ہوتی ہے۔ کوئی رنگ کسی کا بدل جانا، جب اس کے چہرے کی رنگت زرد ہوگی نا جی، ایسے چمکتا چہرہ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یہ خوشی کے آثار ہیں۔ اور اگر کسی کا چہرہ لٹکا ہوا ہے، کسی کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی ہے، رنگ اڑے ہوئے ہیں، جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، تو پھر یہ ہے کہ یہ گھبرایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چہرے کی زردی بھی بتا دیتی ہے کہ بندہ کس حال میں ہے۔ من با رخے چوں خزاں زردم بیتو، مولانا فرماتے ہیں میرے محبوب میں تو خزاں کی طرح زرد رخ والا ہو گیا ہوں تیرے بغیر۔ تو با رخے چو بہار چونی بے من، اے بہار کے چہرے والے تو میرے بغیر کیسا ہے، تو میرے بغیر کیسا ہے۔ تو یہ محبت کی باتیں جو ہوتی ہے نا جی، یہ بھی چہرے کے رنگ بتا دیتے ہیں۔ جیسے پیچھے آپ نے وہ قصہ کنیز والا جو ہے وہ پڑھا ہے، تو اس کے بھی وہ معاملات سارے بتا رہے تھے کہ بات جو ہے نا کہیں دور تک پہنچی ہوئی ہے، تو کرتے کراتے وہ سمرقند میں جا نکلی۔ تو یہ مختلف آثار ہوتے ہیں۔ غالب کہتے ہیں مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، یعنی یہ نہ پوچھ کہ جب تو نہیں ہوتا تو میرا حال کیا ہوتا ہے، مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، تو دیکھ کہ کیا رنگ ہے میرا تیرے آگے، تو یہ دیکھ کہ جب تو آ جاتا ہے تو کیسے میں کھل جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھ کہ کیا رنگ ہے میرا تیرے آگے، جب تیرے آگے ہوتا ہوں، تیرے سامنے ہوتا ہوں، تو تب میرا چہرہ کیسے چمکتا ہے، تو اس چیز کو دیکھ۔ جب تو چلا جاتا ہے پھر میرا حال کیا ہوتا ہے اس کو تو نہ پوچھ۔ تو رنگ و رویم را نمی بینی چزر، میرے چہرے کو تم نہیں دیکھ رہے کہ وہ سونے کی طرح زرد ہو گیا ہے۔ زندروں خود می دہد رنگم خبر، میرا رنگ جو ہے وہ میرے اندر کی خبر دے رہا ہے۔ حق چو سیما را معرف خانداست، اللہ تعالیٰ نے سیما کو معرف بنایا ہے، نشانی جو اللہ رب العزت نے یہ رنگ کی یا کوئی ایسی کیفیت کی اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے معرف بنایا ہے۔ یہ کسی کی تعریف کر دیتی ہے، اس کے بارے میں بتا دیتی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں کئی آیات موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہی تو فرما رہے ہیں حق، یہ اللہ رب العزت نے سیما کو ایک نشانی کو معرف بنایا ہے، وہ بتاتی ہے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم جو لوگ ہوں گے ان کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیا جائے گا، پھر ان کو ان کی پیشانیوں سے اور ان کے قدموں سے جو ہے وہ پکڑ لیا جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید میں تعرفہم بسیماہم کا بھی لفظ آتا ہے کہ آپ ان کو ان کی نشانیوں سے جان لیں گے۔ اسی طرح جو نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجود کے اثر سے ان کے چہروں پر ایک نشانی ہے۔ اس سے مراد وہ ماتھے کا محراب نہیں ہے، کیونکہ فی وجوہہم فرمایا گیا نا جی، ٹھیک ہے نا، وہ اس میں جو ہے وہ پیشانی کا ذکر نہیں آیا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں کہ جناب جو مطلب جس نے چہرے پر ایسے داغ ڈالی ہیں تو یہ مطلب وہ سجدے کی نشانی بن گیا اور وہ ان نیک لوگوں میں وہ داخل ہو گیا۔ باتیں تو ساری وہ جو ہے نا جی وہ دل پہ ہی جا کے ختم ہونی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا وعلی الاعراف رجال یعرفون بسیماہم، اعراف پر بھی کچھ لوگ ہوں گے کہ جو نشانیوں سے ایک دوسرے کو جو ہے وہ جانتے ہوں گے۔ حق چو سیما را معرف خانداست، اللہ تعالیٰ نے سیما کو، نشانی کو کیا بنایا ہے؟ معرف بنایا ہے۔ چشم عارف سوئے سیما مانداز، اس لیے جو عارف ہوتا ہے نا اس کی آنکھ جو ہے وہ نشانی کی طرف جاتی ہے، وہ نشانیوں سے پہچان لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں ہوتا کہ معاملات چھپے رہیں،
بندہ جب ان کے سامنے ہی جاتا ہے تو وہ ایسے ان کی آنکھ اس کو پڑھ لیتی ہے. پھر ایک طرف تو نشانی ہو نا بندے کی، اور دوسری طرف آنکھ ہو ان کی بصیرت والی، ٹھیک ہے نا، کہ جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا. ایک اللہ کے نور سے اس نے دیکھنا ہے اور ادھر سے نشانی ہے، تو پھر ان کے لیے پہچان اپنے برے کی، دوست دشمن کی، وہ کوئی مشکل نہیں ہے. حق چو سیما را معرف خانداست، چشم عارف سوء سیما مانداست. رنگ و بو غماز آمد چو جرس، رنگ و بو غماز آمد. غماز کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ظاہر کرنے والا. جیسے فرماتے ہیں کہ ایک بکری کے یا گائے کے گلے میں گھنٹی بج رہی ہوتی ہے اور وہ بتا رہی ہوتی ہے نا کہ جانور میرا آ گیا ہے یا وہ فلاں جگہ پر ہے، ٹھیک ہے نا. وہ گھنٹی اسی لیے تو پہناتے ہیں تاکہ پتہ چلتا رہے کہ وہ کس جگہ پر ہے. تو اسی طرح رنگ اور بو جو ہے نا جی، یہ بھی علامتیں ہیں، یہ بتا دیتی ہیں اس گھنٹے کی طرح کہ جو گلے میں جانور کے پہنایا گیا ہے. رنگ و بو غماز آمد چون جرس، از فرس آگاہ کند بانگے فرس. جس طرح گھوڑے کا ہنہنانا جو ہے وہ گھوڑے کا پتہ بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے جی. یا آپ بانگے فرس سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز بھی لے سکتے ہیں کہ اس کے چلنے سے جس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ جو چل کے آ رہا ہے یہ گھوڑا ہے، یا جو ہنہنا رہا ہے وہ گھوڑا ہے. تو جس طرح وہ کہہ لیں کہ اپنے معنی موضوع لہو پر دلالت کر رہی ہوتی ہے ان کی آواز، اسی طرح سے رنگ اور بو جو ہے یہ بھی ایک نشانی بن جاتی ہے، اور ان سے بھی پتہ چلایا جا سکتا ہے. کہیں نفاق ہوگا تو نفاق کی بھی ایک بو ہوتی ہے. جھوٹ ہے نا جی، جھوٹ بندہ بولتا ہے، اس کے بارے میں تو حدیث میں آیا ہے کہ جھوٹے کے منہ سے ایسی بو آتی ہے کہ فرشتے کئی میل دور چلے جاتے ہیں اس سے. تو بانگے ہر چیزیں رسانت زوں خبر، ہر چیز کی آواز وہ اس کی خبر بتا دیتی ہے. تو جتنی بھی حرکات ہیں، اسی طرح رفتاریں ہیں، انعکاسات ہیں، یہ اندر کے احوال کی خبر بتاتے ہیں. بانگے ہر چیزیں رسانت زو خبر، تاب دانی بانگے خر از بانگے در. یہاں تک کہ تمہیں گدھے کی آواز میں اور دروازے کی آواز میں فرق بھی معلوم ہے، ٹھیک ہے نا. جب دروازہ بند ہوگا یا کھلے گا، ٹھیک ہے، یا وہ کواڑ ہوتے تھے نا پرانے زمانے میں، تو ان کو بھی کھولتے بند کرتے تھے تو ان میں آوازیں آتی تھی. تو بڑا فرق ہے ایک دروازے کی آواز میں اور اسی طرح ایک گدھے کی آواز میں. لہذا جس طرح یہ آوازیں بتا رہی ہیں کہ یہ کس چیز کی آواز ہے، اسی طرح کسی کا بولنا، ٹھیک ہے نا، کسی کا بولنا، کسی کا گفتگو کرنا، اس کے انداز، اس کی حرکتیں، یہ ساری چیزیں بتا دیتی ہیں کہ بندہ کہاں سے بول رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ منافقین کے بارے میں یہ بات فرمائی تھی، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. ان کی بات سے آپ ان کو ضرور جان لیں گے کہ کیسی لگی لپٹی باتیں کرتے ہیں. ان کی باتوں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ اپنے دل میں نفاق لیے بیٹھا ہے. تو یہ پہچاننا کوئی اتنا مشکل نہیں. بات یہ ہے کہ بندہ اپنے اندر کوئی تجربہ کاری پیدا کرے. تو جب وہ یہ کر لے گا تو پھر اس کو لوگوں کی ملمہ سازیوں کی خبر ہو جایا کرے گی، اور یہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. گفت پیغمبر بتمییز کساں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تمییز کے بارے میں، لوگوں کے درمیان فرق کرنے کے حوالے سے یہ بات فرمائی، مرء مخفی لدا طی لسان. بندہ جو ہے وہ اپنی زبان کے نیچے جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ ایک روایت ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ الفاظ مروی ہیں، المرء فی طی لسانہ لا فی طی لسانہ. بندہ جو ہے وہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے، بندہ اپنے لباس کے اندر نہیں چھپا ہوتا. ٹھیک ہے جی. اس کے بولنے سے پتہ چل جائے گا کہ کہیں یہ ذئاب فی ثیاب تو نہیں ہے. جیسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ذئاب فی ثیاب، لب پہ کلمہ، دل میں گستاخی.
تو وہ چیزیں بتا دیتی ہیں، زبان سے کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں کہ جن سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، تو بندے کے بولنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا بولا ہے اور اس کے بولنے کے اندر جو ہے نا جی کس قسم کی تاثیر پائی جاتی ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد، جب تک بندہ بات نہیں کرتا اس کا عیب، اس کا ہنر جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بات کرنے سے پتہ چل جائے گا۔ بظاہر کئی لوگ جو ہیں بڑے ایک جو ہے نا جی پروقار طریقے سے بیٹھے ہوں گے اور بڑی جناب ایک ان کی شخصیت نظر آ رہی ہوگی، لیکن جب گفتگو کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اندر کیا ہے۔ تو یہ جو محسوسات کے اندر مطلب رنگ ہے چہرے کا، اسی طرح کسی چیز کی بو ہو گئی، کچھ ایسے احساسات ہیں نا جی، یہ چیزیں اندر کی خبر دے دیتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی بولے گا تو پھر اس سے پتہ چل جائے گا۔ تو رنگ روح از حال دل دارد نشان، چہرے کا رنگ حال دل کی نشانی دیتا ہے کہ دل کا حال کیا ہے۔ رحمتم کن مہر من در دل نشان، یہ خرگوش ہی کہہ رہا ہے نا شعر کو۔ وہ ساری باتیں تو مولانا نے بتا دی ہیں، لیکن یہ کہ یہ بات ابھی وہ خرگوش کی ہو رہی ہے شعر کے ساتھ، تو وہ کہہ رہا ہے رحمتم کن، اے شعر مجھ پہ رحمت کر، مہر من در دل نشان، اپنے دل میں کوئی میری تھوڑی سی محبت ڈال لے، کوئی مجھ پر مہربانی کر۔ رنگ روئے سرخ دارد بانگ شکر، جب چہرہ ایسے جناب سیب کی طرح لال ہوا ہو تو پھر یہ بانگے شکر ہے، یعنی یہ دیکھنے والا جو ہے نا جی وہ اس چیز سے کھاتے پیتے ہیں، شکر کرنے والے لوگ ہیں۔ اور بانگے روئے زرد باشد صبر و نکر، زرد چہروں کے رنگ اڑے ہوئے ہیں، تو یہ ایک خود سے وہ بانگ دے رہے ہیں، خود سے ان کی ایک آواز ہے کہ یہاں پر جناب ان کے لیے پریشانیاں ہیں اور انہوں نے بس جو ہے نا جی صبر ہی کیا ہوا ہے، حالات ان کے وہ صبر والے ہیں اور یہ صبر کے مراحل سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں اور پریشان حالات میں سے یہ گزر رہے ہیں۔ اچھا جناب، اب ان حالات سے ایک اور وہ اپنے اندر کی کہانی خرگوش جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ میں تو مر چلا۔ اب وہ یہاں کچھ موت کا تذکرہ اس کی بات کریں گے، پھر وہاں سے اس دنیا کے اندر جتنے بھی محسوسات ہیں ان کے اندر تغیر اور تبدل کی بات کریں گے اور ثابت یہ کریں گے کہ جس چیز میں تغیر اور تبدل ہوتا ہے وہ ناپائیدار ہوتا ہے، لہذا ناپائیدار چیز پہ دل نہیں لگانا چاہیے۔ ہر کے راہ ناپائید دل بستگی راہ نہ شاید، جو ناپائیدار ہے وہ دل بستگی کے لائق نہیں، دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ وہ سارے آپ جناب معاملات بتاتے چلے جائیں گے کہ کہاں کہاں کیسے تغیر اور تبدل آتا ہے۔ بہرحال اول تو آپ موت کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے درمن آمد آنکے دست و پا برد، میرے اندر وہ چیز سما گئی ہے، یعنی موت کا ایک جس طرح ایک جھٹکا مجھ کو لگا ہے، وہ چیز میرے اندر آ گئی ہے کہ جو دست و پا برد، جو ہاتھ پاؤں جو ہے نا جی وہ ختم کر دیتی ہے۔ رنگ روح قوت و سیما برد، چہرے کا رنگ بھی لے جاتی ہے، ساری طاقت بھی لے جاتی ہے اور ہر نشانی ختم ہو جاتی ہے اس پر۔ آنکھ در ہر چے در آیت بشکنت، وہ چیز میرے اندر سما رہی ہے کہ جو جب کسی کے اندر آ جائے تو اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اور ہر درخت از بیخ و بن او برکند، ہر درخت کو اس کی جڑوں سے، بیخ و بن جو ہے نا جی، بیخ کہتے ہیں بیج کو اور بن کہتے ہیں اس کی جڑوں کو، یعنی اس کی بنیادوں سے جو ہے وہ اس کو اکھیڑ کر وہ باہر لے آتی ہے۔ وہ جو موت ہے نا جی اس کا ایک میرے اندر جو ہے وہ گزر ہو رہا ہے اس وقت، ایسی طبیعت ہو رہی ہے میری۔ درمن آمد آنکے عزو گشت مات، میرے اندر وہ چیز جو ہے وہ سما رہی ہے کہ جس سے مات کھا جاتے ہیں آدمی و جانور، جامد نبات، ٹھیک ہے، آدمی بھی، جانور بھی، جامد بھی، نبات بھی، یعنی نباتات ہوں، جمادات ہوں۔ ظاہری بات ہے جمادات پر بھی تو ایک طرح کی تباہی چھانی ہے نا جی، اس کے لیے بھی تو ہلاکت ہے، اس کے لیے بھی تغیر اور تبدل ہے۔ اس چیز کو وہ آگے ثابت کریں گے، آدمی ہو، جانور ہو، جامد ہو، نباتات میں سے ہو، تو
جناب یہ ہر ایک پر اس کا جریان اور تریان اس کا وہ ہے، یہ طاری ہو جاتی ہے، یہ جاری ہوتی ہے، تو وہ چیز میرے اندر اس وقت سما رہی ہے۔ تو یہ جو بات ہو رہی تھی نا جی مختلف چیزوں کی محسوسات کے اندر، تو مولانا روم فرماتے ہیں ای خود اجزاء اند، یہ جتنی بھی چیزیں یہ جزیاں ہیں، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ایک ایک جزی ہے اور ان کی کوئی نہ کوئی کلی ہے۔ تو بات فقط جزیات کی نہیں ہو رہی، یہاں تو کلیات کا معاملہ یہ ہے کہ زرد کردہ رنگ و فاسد کردہ بو، موت جو ہے نا جی، فنا جب کسی چیز کے اوپر آ جاتی ہے تو وہ جزی کو چھوڑ کے کلی بھی ہو نا جی کوئی، تو اس کی حالت بھی یہ ہوگی کہ وہ زرد کردہ رنگ ہو جائے گی، رنگ زرد ہو جائیں گے، اور جناب بو جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ایسے ہو جائیں گے کہ گویا تھے ہی نہیں، ہبا منصورہ بن جائیں گے۔ تو فرمایا ای خود اجزاء اند، یہ جو باتیں ساری ہو رہی ہیں نا جی، یہ آدمی کی، جانور کی، یہ کسی نہ کسی حوالے سے، یعنی اپنے کے حوالے سے جو ہے نا جی، اپنی کلی کے حوالے سے تو جزی ہوں گے ہی نا، تو جو کلیات ہیں ان میں بھی صورتحال یہ ہے کہ جب فنا کی بات آ جانی ہے تو ان کا حال بھی یہ ہے کہ چہرے کے رنگ اڑ جانے ہیں اور جناب ہر قسم کی مہک وہ ختم ہو جانی ہے۔ تو اب یہاں پر جناب کچھ جزی اور کلی کی آپ نے نا جی کچھ باتیں کی اور ان کو تھوڑا کھول کر آپ جو ہے وہ مزید بیان فرمائیں گے۔ یہ جزی کلی وہ منطق والی نہیں ہے بلکہ حکماء کے حوالے سے آپ جو ہے نا وہ گفتگو کریں گے۔ ایک تو یہاں پہ گفتگو ہوگی موالید ثلاثہ کی، یعنی حیوانات، جمادات، نباتات، ان کو کیا کہتے ہیں؟ موالید ثلاثہ، یعنی یہ بچے ہیں اور یہ جزیات میں آتے ہیں اپنی کلیوں کے حوالے سے۔ ہر چند کے آگے مزید جو اپنی جزیات ہیں ان کے لیے یہ کلی بن جاتے ہیں، لیکن حیوانات، نباتات اور جمادات یہ موالید ثلاثہ ہیں، یہ مولود ہیں، بچے ہیں۔ اب ان کی ایک امہات ہیں اور ایک ان کے آبا ہیں۔ آباء الاشیاء جو ہیں وہ حکماء جو ہیں وہ آسمانوں کو کہتے ہیں، آسمان پر جو پورا نظام چل رہا ہے نا اس کو وہ آباء الاشیاء کہتے ہیں، اور امہات الاشیاء جو ہیں وہ عناصر اربع کو کہتے ہیں، جو کیا ہے؟ خاک، آب، آتش اور باد۔ خاک، آب، آتش اور باد، یہ مطلب یوں سمجھ لیں کہ کلیات ہیں، اور ان کے آگے جزیات جو ہیں وہ یہ بن گئی حیوانات، نباتات اور جمادات، یہ ان کی جزیات بن گئی۔ تو بہرحال یہ ساری گفتگو اب آپ نے نا اس کو کنکلوڈ کرنا ہے اور یہ ساری چیز جو ہے نا آپ بتاتے چلے جائیں گے مختلف حوالے سے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تو اجزاء کی بات ہو گئی، تو کلیات کا حوالہ بھی یہ ہے کہ جب فنا وہاں پر آ گئی تو ایسا تغیر و تبدل ہونا ہے کہ پہلے جیسا کچھ بھی رہ نہیں جانا۔ تا جہاں گاہ صابر است و گاہ شکور، اسی وجہ سے کبھی جہان صابر نظر آتا ہے اور کبھی شکور نظر آتا ہے، یعنی جہان میں کبھی آپ کو نشاط نظر آئے گی، خوشی نظر آئے گی، ہر طرف چہرے کھلے ہوئے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بس گزارا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہیں وہ مطلب صبر کے معاملات میں سے، پریشانی کے عالم میں سے وہ گزر رہا ہوتا ہے یہ جہان، اور کبھی حالات بڑے ایسے نشاط والے، دیکھیں نا بہار آتی ہے اس جہان پہ تو ہر چہرہ کھل جاتا ہے، پودوں پہ پھول کھلتے ہیں، پھل لگتے ہیں، کیسی جناب ہر طرف رونق ہوتی۔ جب خزاں آتی ہے تو چہرے بھی مرجھا جاتے ہیں، درخت بھی مرجھا جاتے ہیں۔ بوستاں گاہ ہلا پوشد گاہ اور، باغ جو ہیں کبھی ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ ہلا پہن لیتے ہیں، ہلا کہتے ہیں قیمتی لباس کو، پوشاک جو پہن لیتے ہیں بادشاہ پہنتے ہیں، تو باغ جو ہیں وہ کبھی ہلا پہن لیتے ہیں، گاہ اور کبھی وہ ننگے ہو جاتے ہیں، برہنہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تغیر اور تبدل کی ہی ایک مثال آپ نے دی نا۔ اب آگے چلتے ہیں، پہلی بات آپ فرمائیں گے سورج کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں آفتاب کو برآید نارگون، وہ جو سورج ہے جو کہ آگ سے بھرا ہوا، نارگون کا مطلب ہے یعنی کہ وہ شعلہ ور ہے اور اپنی آگ جو ہے وہ برسا رہا ہوتا ہے۔ ساعت دیگر شبد او سر نگون، لیکن جب 5 بج جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، جب عصر کا وقت ہو جاتا ہے تو ایسی گھڑیاں بھی آتی ہیں کہ وہ ہو جاتا ہے سر نگون، وہ بھی سر گرا دیتا ہے کہ جی میں جا رہا ہوں۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی بندہ سفر پر ہو نا جی، لمبے سفر پہ جو دوپہر کی
جو ہے وہ کڑکڑاتی دھوپ ہو تو وہ بھی وہ دیکھے گا. پھر ایک وقت وہ جب شام کے سائے جناب وہ ڈھلنے لگیں گے تو پھر وہ سورج ایک سرخ ٹکیا کی طرح سر نگوں ہو کے جب جا رہا ہوگا تو جناب وہ بھی اس کو نظر آئے گا. تو پہلی بات آپ نے سورج کی بتائی کہ یہاں بھی تغیر و تبدل ہے. اب ستاروں کی بات فرمائیں گے. فرمائے اخترانی تافتہ بر چار تاک. چار تاک خیمے کو کہتے ہیں، یعنی جس کے چار کونے ہوتے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد خیمہ سے مراد آسمان ہے. تو اخترانے تافتہ، تافتہ یعنی چمکنا. تو ستارے جو ہیں وہ آسمان پر جو ہیں وہ چمک رہے ہیں، خیمہ افلاک پر چمک رہے ہوتے ہیں، لیکن لحظہ لحظہ مبتلائے احتراق. جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، سورج کے آنے کا ٹائم ہوتا جاتا ہے تو وہ ماند پڑتے جاتے ہیں، ان کی روشنی بجھتی جاتی ہے اور ختم ہوتی جاتی ہے. تو یہ ان کے اندر تغیر اور تبدل ہے. اسی طرح چاند کی بات ہے تو ماہ کو افزود زختر در جمال. چاند جو ہے وہ جمال میں ستاروں سے بھی بڑھ کر ہے. افزود کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ ہونا. جمال میں اختر ستارے سے، تو چاند جو ہے جو اپنے جمال میں ستاروں سے بھی بڑھ کے ہے. شد ز رنجے دق مانند خیال. فرماتے ہیں کہ وقت جب گزرتا جاتا ہے نا تو وہ ایسا اس کو جو ہے نا جی یوں سمجھ لیں جیسے کسی کو دق کی بیماری لگ جاتی ہے نا جی. دق یعنی کہ یہ بخار ایک ایسا جیسے ٹائیفائڈ ٹائپ کوئی چڑھ جاتا ہے جس کو ہمارے یہاں تپ دق بھی کہتے ہوتے تھے. وہ دق جو ہے نا جی وہ بیماری جب لگتی ہے تو وہ بندہ نحیف ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. کیا جناب 14ویں رات پہ جوبن ہوتا ہے چاند کا. پھر کرتے 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 اتنا باریک ہو جاتا ہے کہ مانند خیال ہو جاتا ہے کہ بندہ بس خیال ہی کرتا ہے کہ چاند ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں ایک بعض نسخوں میں مانند ہلال بھی ہے تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے، یعنی باریک بالکل ہو جاتا ہے. تو کبھی یہ ہے کہ وہ پورے اپنے جوبن پہ ہوتا ہے، لیکن پھر یوں سمجھیں کہ ایسی اس کو دق کی بیماری لگی ہے کہ وہ کمزور ہوتا 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 وہ بالکل جو ہے وہ مانند خیال رہ جاتا ہے. بس خیال ہی ہوتا ہے کہ جناب چاند ہے کہ نہیں ہے. اب زمین کی بات فرماتے ہیں. این زمین با سکون با ادب. یہ زمین جو ہے نا جی کتنا سکون ہے اس کے اوپر اور بڑی با ادب نظر آتی ہے. کیا جناب ایک نظام اس کا چل رہا ہے زمین کا. لیکن اندر آرد زلزلاش در لرز تپ. فرماتے ہیں زلزلہ جب اس کو آتا ہے تو ایسے کامتی ہے کہ جیسے کوئی تپ میں مبتلا، بخار میں مبتلا بندہ کانپ رہا ہوتا ہے نا، تو ایسے یہ زمین جو ہے وہ کانپنا شروع ہو جاتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو انسان کہتا ہے کہ اس کو کیا ہو گیا. وقال الانسان ما لہا. انسان کہتا ہے کہ اسے کیا ہو گیا، یہ کیوں ہلے چلے جا رہی ہے. خیر یہ تو وہ آخری زلزلے کی بات ہے، لیکن یہاں بھی جب کہہ لیں کہ بندہ بڑے آرام سے بیٹھا ہو نا جی، ذرا سی بھی اگر زمین ہلنے لگ جائے تو بندے کے حواس جو ہیں وہ اڑ جاتے ہیں. اب پہاڑوں کی بات سن لیجئے. اے بسا کوہ زیں بلائے مردریگ. فرماتے ہیں کہ بہت سے جو ہے نا جی پہاڑ ہیں کہ جب ان پر جو ہے نا جی ایسی ایک ناگہانی بلا جو آ جاتی ہے تو گشتہ است اندر جہاں او خرد و ریگ. تو وہ دنیا میں وہ پہاڑ جو ہے نا جی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. خرد ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا ہو جانا، اور ریگ یعنی کہ ریت کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہ دنیا کے اندر معاملات ہوتے رہتے ہیں. ای ہوا. اب ہوا کی بات فرمانے لگے. ای ہوا با روح آمد مقترن. یہ ہوا کے جو روح کے ساتھ مقترن ہے. ہوا ہے نا جی تو روح کا نظام چل رہا ہے، یعنی وہ جو روح حیوانی ہے وہ اس ہوا کے زور پر ہی چل رہی ہے نا جی. اس میں آکسیجن ہے اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی، تو سانس جا رہا ہے آ رہا ہے. ای ہوا با روح آمد مقترن. چوں قضا آید. جب اللہ کا حکم آ جانا ہے، شبد زشتو افن. جب قضا کا معاملہ آ جائے کوئی تو پھر یہی ہوا جو نا بڑی بری اور بڑی بدبودار بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. کبھی کبھی ایسا بھی کہ گرمی جب پڑتی، سخت لو چلتی ہے، ظاہری بات ہے یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں نا، تو اس وقت سانس لینا بھی بندے کا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت یہ تعفن زدہ ہو جائے گی اور جناب کہہ لیں کہ اپنی جو ایک تسکین بخش کیفیت ہے نا جی اس سے وہ نکل جاتی ہے.
اب پانی کی بات سن لیں، آب خشکو روح را ہمشیرہ شد، ٹھیک ہے نا، آب خوش ایک پاک صاف مصفہ پانی، وہ کہ جو روح کی ہمشیرہ ہے۔ روح کی ہمشیرہ کیسے ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو، ہر زندہ چیز کو بنایا ہے نا، تو فرمایا کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے یہ روح کی ہمشیرہ ہے۔ آب خشک روح را ہمشیرہ شد در غدیرے، جب یہ کسی جوہڑ کے اندر قید ہو جائے، جب یہ کسی تالاب کے اندر قید ہو جائے تو زرد و تلخ و تیرا شد، تو یہ اس کا رنگ بدل جاتا ہے، یہ تلخ ہو جاتا ہے، یہ گدلا ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی تغیر اور تبدل ہے۔ اب آگ کی سن لیجئے، فرماتے ہیں آتش کو باد دارد در بروت، یہ باد و بروت جو ہے نا، یہ ایک کنایا ہے اس چیز سے، یعنی کہ یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ باد و بروت یعنی کسی بندے کے اندر بڑا تکبر ہو نا جی، بڑی ہوا آ گئی ہو کسی کے اندر۔ اسی طرح آگ جو ہے نا جی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کو ہوا لگتی ہے نا جی، وہ اور اکڑ جاتی ہے، اور جناب وہ تیزی سے پھیلتی ہے۔ ہوا آئی جناب کہاں سے کہاں، ایک چنگاری تھی، ہوا نے پورے جنگل کے جنگل تہس نہس کر کے رکھ دیے اس آگ کو پھیلا کے، تو کبھی کبھی وہ اتنی سرکش ہو جاتی ہے۔ آتشے کو باد دارت در بروت، وہ جو آگ ہے کہ جو بڑی سرکش بنتی ہے اور بڑا جناب وہ سینہ تان لیتی ہے، لیکن ایک ہوا ایسی بھی چلتی ہے، ہم یکے بادے برو خاند یموت، ایک ایسی بھی ہوا ہے جو اس کے اوپر یموت پڑ دیتی ہے، یہ مر گئی ہو، یعنی آگ اس سے مر جاتی، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح کہہ لیں کہ یہ جو لوگ آگ بجھانے کا کام کرتے ہیں تو یہ بھی ایسی چیزیں، کچھ کوئی گیس ہی اس کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ جس سے وہ مر جاتی ہے۔ یموت یعنی کہ وہ اس سے، آپ نے موت کو جو ہے نا یہاں پر بیان فرما دیا، رعایت شعری کی وجہ سے آپ یہاں پر جو ہے وہ آپ نے یموت کا وہ لفظ جو ہے وہ استعمال فرمایا۔ تو فرمایا یہ تو جیسے شیطان تھا نا جی، اس نے یہ بات کی کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، ٹھیک ہے نا، آگ کے اندر بڑی اکڑ ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے، خاک کے اندر عاجزی ہے، وہ نیچے کی طرف آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کا کہنا کہ جناب مجھے آگ سے بنایا گیا تو میرے اندر غرور ہے، تکبر ہے، سرکشی ہے، تو میں وہ کروں گا، تو یہ اس کی بات بڑی باطل ہے۔ جب اللہ رب العزت کا فیصلہ آ جانا ہے تو وہ ایسی بھی ہوا آتی ہے کہ آگ اس کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہاں تک ٹھیک آ گئے؟ اب آگے چلیے، دریاؤں اور سمندروں کی بات فرماتے ہیں حال دریا زز تیراب و جوش او، فہم کن تبدیل ہائے ہوش او، جب دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر اضطراب آ جاتا ہے اور جوش مارتی ہیں ان کی لہریں، فرماتے ہیں ان کے اندر جو مطلب ایک ہوش ہے نا، جب وہ اپنے حالات کو دیکھ رہا ہے، جب ہوائیں سازگار ہوتی ہیں تو جو ہے نا سمندر کا، دریا کا نظام بڑا اچھا چلتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی ہوائیں جو ہیں وہ ناسازگار ہو جائیں، جب وہ مد و جزر جو ہوتا ہے، جو مطلب ایک پورا ایک نظام ہے جس کے ذریعے یہ لہریں اٹھتی ہیں، جب اس کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ ساری چیزیں ہم سمجھ لیں کہ یہ معاملہ جو دریاؤں کا اور سمندروں کا ہے یہ بھی ایک حال پر نہیں رہتا، کبھی پرسکون ہے اور کبھی جناب وہ کہتے ہیں فلاں سونامی آ گیا اور جناب وہاں پر وارننگ دے دی گئی، اتنی بستیاں، اتنا جناب وہ ساز و سامان سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اب آسمان کی بات سن لیجئے، فرماتے ہیں چرخ سرگرداں کے اندر جست جوست، آسمان پر ایک ایسا نظام چل رہا ہے نا، ہر چیز اپنے اپنے مدار کے اندر چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ چرخ سرگردان، سرگردان کا مطلب ہوتا ہے گھومنے والا، وہ جو چرخ سرگردان کے اندر جست جوست، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی تلاش میں ہے، وہ گھومے جا رہا ہے اپنے اپنے نظام میں، ہر چیز چل رہی، بڑا پورا ایک نظام ہے۔ حال اوچو حال فرزندان اوست، اس کا حال اپنے فرزندوں جیسا ہی ہے۔ اس کے فرزند کون تھے؟ موالید ثلاثہ، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ جو میں نے بتایا نا کہ وہ کما آسمانوں کو جو ہے وہ آباء الاشیاء کہتے ہیں، کہ ان کے پورے نظام کے اندر پھر وہ سیاروں کی گردش ہوتی ہے، ستاروں کے حالات ہوتے ہیں، علم نجوم جو، پھر اس میں بھی آپ نے ایک شعر بیان فرمایا، فرماتے ہیں گاہ
حزیز و گاہ اوسط گاہ اوج، کبھی وہ حزیز والا معاملہ ہوتا ہے، کبھی اوسط والا، کبھی اوج والا، اور پھر اسی کے اندر سعد اور نحس، سعادت اور نحوست کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یعنی فوج فوج یہ نظام چل رہے ہیں۔ یہ اب پورا میں بیان کروں تو ظاہری بات ہے اس کے لیے علم نجوم جو ہے وہ جاننا ضروری ہوگا کہ حزیز کیا ہوتا ہے، اسی طرح اوسط کیا ہوتا ہے۔ یہ تو پھر باقاعدہ کیا کہتے ہیں اس کے وہ نشان لگا کے بتانے پڑیں گے، نشان لگا کے بتانے پڑیں گے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ چاند فلاں جگہ پہ ہے، یہ ستارہ فلاں جگہ پہ ہے، یہ ادھر داخل ہو گیا ہے، یہ اوج پر ہے، یہ اوسط میں ہے، یہ ابد ہے، یہ اقرب ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہ سعادت آ رہی ہے، یہ نحوست آ رہی ہے۔ تو فرمایا فوج فوج یہ کام جو ہے نا جی پورا کر رہی ہیں، ستارے آگے پیچھے ہر چیز پورا ایک نظام چلائے ہوئے ہے، اور تغیر اور تبدل جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ یہ تو کئی کلیاں بیان کر دی نا اس میں، اور کئی جزیاں بیان کر دی۔ پھر فرمایا اے انسان تو بھی تو ایک جزی ہے، تو بھی تو ایک جزی ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہر ایک سے مختلط ہے۔ آب، خاک، باد، آتش، عناصر اربع یہ اس کے اندر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ از خود اے جزوے ز کل ہا مختلط، اے جز جو کہ کل سے مختلط ہے، جس کے اندر چار تو عناصر کا اختلاط ہے، یہ تیرے اندر پایا جاتا ہے۔ تو فرمایا فہم می کن حالت ہر منبسط، یہ تو دیکھ لے کہ تمہیں بتا دیا ہے کہ آگ کا حال کیا ہوتا ہے، پانی کا حال کیا ہوتا ہے، ہوا کا حال کیا ہوتا ہے، خاک کا حال جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، نظام کیسے چل رہے ہیں۔ تو ہر منبسط جو بھی یعنی کہ ایک بڑے پورے نظام کے اندر جو چیزیں موجود ہیں تو وہ تیرے اندر جو ہے سارے ہی ان کا اختلاط ہے۔ تو بتا تو نے کتنا تباہ ہونا، الگ الگ تو ان کے اندر تغیر تبدل ہے، وہ خاک میں بھی آ گیا، آتش میں بھی آ گیا، باد میں بھی آ گیا۔ اب خاک، آب، آتش اور باد جو ہیں ان کا سب کا بتا دیا کہ الگ الگ ان کے اندر تغیر اور تبدل ہو رہا ہے۔ تو وہ چاروں یعنی عناصر اربع ایک انسان کے اندر موجود ہیں، تو پھر اس کے اندر کتنا تغیر اور تبدل ہے، اور کیا جناب اندر ایک طوفان مچا ہوا ہے۔ تو اس چیز کو فرماتے ہیں فہم می کن، یہ تو اپنا بھی حال سمجھ لے، آج خود اب یہ اتنا تجھے بتا دیا، اب یہاں سے اگر تیرے اندر عقل ہے نا تھوڑی، تو پھر آج خود اے جزویز کل ہا مختلط، اے وہ جز جو سبھی سے جس کا اختلاط ہے، تو فہم می کن حالت ہر منبسط، ہر منبسط ہر جو پھیلا ہوا پورا ایک جز ہے، جو اجزاء ہیں، عناصر ہیں، ان کا تو حال جو ہے وہ فہم کر لے۔ جب وہ چاروں تیرے اندر ہیں تو تیرے اندر جو ہے وہ پھر کیا طوفان مچنا ہے، یہ تو ذرا سوچ۔ چونکہ کلیات را رنجست و درد، جب کلیوں کے لیے رنج ہے اور درد ہے تو جزو ایشا چوں نہ باشد روح زرد، تو جو ان کا جز ہے اس کا چہرہ زرد کیوں نہ ہوگا، اس کا چہرہ زرد کیوں نہ ہوگا، اس پر فنا کیوں نہیں آئے گی، اس کو موت کیوں نہیں آئے گی، اس نے بھی تو ختم ہونا ہے۔ تو جو ان کا جز ہے، جب کلیوں کا حال یہ ہے کہ جناب وہ پریشان ہی ہیں، اور جناب ان کے اندر حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی بڑی ٹور ہوتی ہے اور کبھی جناب سر جھکا کے نکل جاتے ہیں، کبھی آرام سکون ہے اور کبھی جناب طوفان اور جناب زلزلے اور طرح طرح کے معاملات ان کو درپیش ہیں۔ تو فرمایا چونکہ کلیات را رنج است و درد، جب کلیوں کے لیے رنج اور درد ہے تو جزو ایشا چوں نہ باشد روح زرد، جو ان کا جز ہوگا اس کا چہرہ کیوں نہ زرد ہوگا۔ خاصا جزو کوز ازداد است جمع، فرمایا خاص کر وہ والا جز، یعنی انسان کو جھنجھوڑ رہے ہیں، فرمایا خاص کر وہ والا جز کہ جس کے اندر ازداد جمع ہے، ٹھیک ہے نا۔ آتش اور خاک کی تو پہلے ہی لڑائی، وہ تو شیطان نے بتا دی انا خیر منہ، ٹھیک ہے نا۔ ازداد اس کے اندر جمع ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بڑے بڑے بھارے اشعار ہیں، یہ سمجھ لیں گے تو بات بن جائے گی آپ کی۔ پیچھے تو آپ نے فقط ایک حالات ہی بیان کیے نا، اب وہ جو ایک ان سے کہہ لیں کہ ایک ہماری طبیعت کو جھنجھوڑ رہے ہیں نا جی، اور ہم کو ایک دعوت فکر دے رہے ہیں نا، وہ یہاں ہے۔ فرمایا کہ جب کلیات کا یہ حال ہے تو جو جزی ہے اس کا حال کیا ہونا، اور پھر جزی بھی وہ کہ جس کے اندر ازداد جمع ہے، کوئی ایک نہیں ہے اس کے اندر،
کوئی ایک ہوتی تو چلو کہتے کہ شاید کوئی گل بانی جائے، تو یہاں کیا بات بننی؟ زاب و خاک و آتش و بادست جمع، اس کے اندر خاک، آب، آتش اور باد، چار چیزیں اس کے اندر جمع ہے حضرت انسان۔ فرمایا این عجب نہ بود کے میش از گرگ جست، یہ اس بات پر تعجب نہیں ہونا اگر اس کو فنا آ گئی نا، اگر اس کو فنا آ گئی تو اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا۔ بکری بھیڑیے سے بھاگ گئی تو اس چیز پر کوئی تعجب نہیں، لیکن بکری نے بھیڑیے سے دل لگا لیا ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے۔ فنا تو سمجھ میں آ رہی، وہ تو ہونی ہی ہونی کہ جو چار کے چار عناصر ہیں ان سبھی کے اوپر جو ہے وہ فنا بھی آ رہی ہے، تغیر و تبدل بھی آ رہا ہے، ان کی آپس میں لڑائی بھی ہے۔ فرمایا اب ان حالات میں اگر بکری بھیڑیے سے بھاگ جائے تو پھر اس میں کیا تعجب ہے؟ یعنی جان نکل جائے، فنا آ جائے تو کیا تعجب ہے؟ اتنا کچھ پیچھے فنا میں بتا دیا کہ جب اس جہان میں کوئی بھی چیز باقی نہیں رہنی تو پھر حضرت انسان نے کہاں باقی رہنا؟ تو پھر یہ ساری چیز پڑھ کے اس پر کیا تعجب ہو رہا ہے کہ بکری بھیڑیے سے بھاگ گئی ہے؟ لیکن اگر بکری نے بھیڑیے سے دل لگا لیا، این عجب کی میش دل در گرگ بست، تعجب کی بات یہ ہے کہ بکری نے بھیڑیے سے دل لگایا، جس کے بارے میں یہ فرمایا ہر کے نہ پایت دل بستگی را نہ شاید، جو پائیدار نہیں اس وہ دلدار کیسے بن سکتا؟ اس کو دلدار بنا لیا۔ زندگانی آشتی زد ہاست، زندگی کس چیز کا نام ہے؟ مولانا سے پوچھ لیں، زندگی کس چیز کا نام ہے؟ آشتی زد ہاست، یہ جتنی بھی زدیں ہیں نا چار، ان کی آشتی، ان کے اندر امن سکون، ان کی ایک دوسرے سے بات بنی ہوئی ہے، یہ چار سوکنے آپس میں بنا کے بیٹھی ہیں تو تم زندہ ہو۔ ایک بھی لڑ پئی نا تو فارغ ہے۔ زندگانی آشتی زد ہاست، مرگ آ کندر میاشا جنگ خاص، اس کو موت کہیں گے کہ جب ان کے درمیان جنگ اٹھ گئی، ایک چیز دوسرے پر غالب آ جائے تو موت ہے۔ فرمایا مرگ آ کندر میاشا جنگ خاص، جب دیکھیں نا آتش جو ہے وہ جب وہ دیگر عناصر پہ غالب آتی تو بخار ہو جاتا ہے طبیعت، ٹھیک ہے نا؟ تو کتنی طبیعت، بندہ تو بالکل جیسے وہ بڑھتا جائے گا بندہ لیٹتا جائے گا۔ تو فرمایا زندگی کیا ہے؟ آشتی زد ہاست، ان زدوں کی، یہ جو باہم زد ہیں ایک دوسرے کے، یہ عناصر اربع، ان کی آشتی، یہ تمہاری زندگی، اس کو سمجھ لو۔ اور مرگ آنکھ اندر میاں شاہ، میاں شاہ کا مطلب درمیان شان، ٹھیک ہے؟ ان کے درمیان جب جنگ خاص، جب اٹھ گئی نا جنگ ان کے درمیان تو حضرت صاحب فارغ نے۔ سمجھ آئی بات کی؟ لطف حق یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ این لطف حق این شیر را و گور را، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھ لیں کہ شیر کو اور گورخر کو، شیر کو اور زیبرے کو الف داداست، آپس میں محبت دی ہے۔ شیر اور بکری نے ایک جگہ پہ پانی پیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ شیر اور بکری یا شیر اور گورخر جو ہے الف داداست، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے الفت دی ہے۔ این دو ضدیں دور را، یہ دو ضدیں جو بڑی دور دور کی ہیں، ایک کہاں شیر ہے اور ایک بکری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آگ کا کوئی مقابلہ ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ بڑی دور دور کی باتیں، پانی کہاں ہے، آگ کہاں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اسی طرح خاک کہاں ہے، باد کہاں ہے، تو دور دور کی جناب یہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس انسان کے اندر ان کو جمع کیا ہے تو ایسی الفت ان کی بنا دی ہے، اس نے لطف فرمایا، مہربانی کی، ایسا نظام ان کو چلا دیا۔ یہ گویا ایسے ہی ہے کہ بابا 9 لاکھ ہزاری پہ کوئی جناب وہ شیر اور بکری اکٹھے پانی پی رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ فرماتے ہیں چون جہاں رنجور و زندانی بود، جب یہ پورا جہان ہی رنجور اور زندان ہے، سب کا سب ایک قید ہی نظر آئی نا، چھ عجب رنجور اگر فانی بود، تو جو رنجور ہوتا ہے، اس طرح کی پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہے، اگر اس کو فنا آ جائے تو اس میں کوئی عجب نہیں، وہ ختم ہو جائے تو اس پر کوئی
عجب نہیں خاند بر شیر او ازیں رو پند ہا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس خرگوش نے شیر کو نا اس طریقے سے وہ جو نصیحتیں تھیں اور باتیں تھیں وہ ساری بتائیں کہ میں رک گیا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اندر کے حالات جو ہے نا وہ میرے بدل گئے ہیں۔ گفت من پس ماندہ ام زیں بند ہا، اس نے یہ کہا کہ ان باتوں کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا ہوں اور میں یہاں تم سے پیچھے رہوں گا اور تم جو ہے وہ آگے جاؤ۔ تو آگے انشاءاللہ وہ شعر کی بات ہوگی، وہ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معارف کی آگاہی عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں چشم بصیرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔